أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ملا عباس چاوش مازندرانی کی داستان بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس چینل کے ذریعے سے یہ داستان آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ چینل کے آپریٹر نے مجھ سے درخواست کی کہ چونکہ یہ داستان لوگ مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو کتابوں میں صحیح طریقے سے پایا جاتا ہے، اگر آپ اسے بیان کر دیں تو بہتر ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ملا عباس چاوش کی داستان، آپ کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ملا عباس چاوش مازندران کے رہنے والے تھے، اور مرحوم شیخ مہدی مازندرانی رضوان اللہ تعالی علیہ صاحب کوكب دری، انہوں نے اپنی ایک کتاب آثار الحسین میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ملا عباس چاوش، جو نوحہ خان تھا، اور اس کا دستور یہ تھا کہ ہر سال وہ ایک پرچم لیتا تھا، اور پرچم لینے کے بعد بستی بستی اعلان کرتا ہوا جاتا تھا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آئے۔ اس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ اکٹھا ہوتے تھے اور کربلا کی زیارت کرنے کو جاتے تھے۔ ایک سال ملا عباس چاوش اپنی بعض مشکلات کی وجہ سے کربلا نہیں جا سکے، اور جانا بھی نہیں چاہتے تھے، ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے آپ سے اصرار کیا کہ ملا عباس چاوش آپ کربلا چلیے۔ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا تو ان جوانوں نے آپ کا عذر برطرف کیا، ان کی مشکل حل کر دی۔ ملا عباس چاوش نے اپنا پرچم اٹھایا اور یہ اعلان کیا، ہر کی دارد حوث کرب و بلا بسم اللہ، جسے کربلا چلنا ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اور یہ نعرہ لگا کر آپ حسب دستور بستی بستی گزرتے رہے، لوگ آپ کے ساتھ ہوتے گئے، اور ایک کاروان کی شکل میں کربلا کی طرف رواں ہو گئے۔ کربلا کے قریب پہنچ کر ایک جگہ آپ لوگوں نے آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ رات ہو چکی تھی، رات ہونے والی تھی۔ آپ لوگوں نے سوچا کہ آج یہیں پر آرام کیا جائے، اور آرام کرنے کے لیے ٹھہرے ہی تھے کہ اتنے میں ملا عباس نے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج شب جمعہ، جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ ہے۔ ملا عباس نے کہا کہ چونکہ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی شب ہے، اور ہم لوگ اس شرف سے محروم نہ رہیں، لہٰذا جوانوں ساتھیوں تھوڑی سی زحمت کر لو، چلو آج اسی شب کربلا پہنچ چلتے ہیں۔ پھر یہ لوگ چل پڑے، اور کربلا پہنچ گئے۔ کربلا پہنچ کر ایک سرائے میں آپ لوگوں نے اپنی سواریوں کو باندھا اور اپنا اثاثہ رکھا۔ کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے بیٹھے ہی تھے کہ ملا عباس نے کہا کہ ساتھیوں سامان یہیں چھوڑو، اور رات ختم ہونے سے پہلے چلو مولا کے حرم میں زیارت کر لیا جائے، اس لیے کہ شب جمعہ زیارت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مولا کے حرم میں پہنچے۔ جب حرم میں پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں نے، کچھ جوانوں نے آپ کو دیکھا، آئے اور آپ سے کہا کہ ملا عباس، آپ کو یاد ہے کہ شب جمعہ گاؤں میں ہم لوگ اکٹھا ہوتے تھے، آپ نوحہ پڑھتے تھے، ہم لوگ سینہ زنی کرتے تھے۔ ملا عباس، ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ حرم میں، مولا کے حرم میں نوحہ پڑھیے اور ہم لوگ سینہ زنی کریں گے۔ ملا عباس نے کہا ٹھیک ہے، میں زیارت کر لیتا ہوں، اس کے بعد نوحہ پڑھتا ہوں۔ ملا عباس نے زیارت کی۔ زیارت پڑھنے کے بعد آپ زری کے سرانے پہنچے،
اور اپنی نوحہ کی ڈائری کو اس غرض سے کھولا کہ جو نوحہ آج ہماری ڈائری میں نکل آئے گا اسی نوحہ کو یہاں پر پڑھیں گے۔ ملا عباس نے جب ڈائری کھولا تو جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ نکلا۔ ملا عباس صحن میں آئے اور نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ جوانوں نے خوب ماتم کیا اور خوب مصاب ہوئے، اور پھر ملا عباس تھک چکے تھے۔ جوانوں سے کہا بس اب کافی ہے، ہم لوگ کافی مصاب ہو چکے ہیں، اب واپس چلتے ہیں۔ واپس آئے سرائے میں، وہاں پر اپنے کمرے میں جیسے ہی کمرے میں آنکھ لگی ہی تھی ابھی ملا عباس کی کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اب یہ ملا عباس کا خواب ہے، خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ آپ اٹھے، دیکھا کہ دروازے پر ایک سیاہ فام شخص کھڑا ہوا ہے، ایک سیاہ فام غلام کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ملا عباس آپ ہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ہی ملا عباس ہیں۔ کہا ملا عباس آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ تیار ہو جائیں، آقا حسین ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ملا عباس کہتے ہیں کہ آپ ہم کو پتہ بتا دیجئے، ہم لوگ خود مولا کے قدموں کو چومنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ ہم لوگ کیوں مولا یہاں پر آئیں گے، ہم لوگ خود مولا کی خدمت میں چلتے ہیں، آپ صرف بتا دیجئے کہ مولا ہیں کہاں۔ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں، مولا نے کہا ہے کہ میں خود آؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس خود آؤں گا۔ اب یہ ملا عباس آگے بیان کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک نورانی چہرہ سامنے سے نظر آتا ہوا نظر آیا، ایسا چہرہ جو سورج کی طرح چمک رہا تھا، ایسا نور کہ جس نے ہماری آنکھوں کو چکنا چوند کر دیا تھا۔ اور وہ نور اور ہم سارے ساتھی بیٹھے اور اسی نور کی طرف ہماری نظریں تھیں، لیکن جیسے ہی نور ہمارے سامنے پہنچا ہم لوگ کھڑے ہونا چاہتے تھے کہ ایک بار اس نور نے آواز دی، ملا عباس تم لوگ کھڑے نہ ہونا، تمہیں حسین کے جان کی قسم ہے، تم لوگ بیٹھے رہو، تم لوگ بہت تھک چکے ہو، کھڑے مت ہونا۔ ہم لوگ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے، اور اس کے بعد وہ نور قریب آیا، اور آنے کے بعد آواز دی، ملا عباس صرف 3 باتوں کے لیے تمہارے پاس ہم آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد جو میری زیارت کو آتا ہے زیارت کو آتا ہوں، جو مجھ سے ملنے آتا ہے میں اس سے ملنے آتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملا عباس تمہاری بستی میں شب جمعہ میں جو مجلس ہوتی ہے، جہاں تم نوحہ پڑھتے ہو، مجلس کے وقت ایک ضعیف دروازے پر بیٹھ کر مومنین کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، تو اس کو سلام کہہ دینا۔ اور اس کے بعد کہا ملا عباس اب جب کبھی حرم میں آنا، اور اتنا کہہ کر مولا کی آواز بھرانے لگی، مولا کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ میں نے کہا مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا ملا عباس اب جب کبھی شب جمعہ کو حرم میں آنا تو علی اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا۔ ملا عباس کہتے ہیں مولا کیا میں نے کوئی غلط بات پڑھی ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ نہیں ملا عباس تم نے غلط نہیں پڑھا ہے، لیکن جانتے ہو شب جمعہ کو میری ماں میری زیارت کو آتی ہیں، اور تم نے نوحہ جو پڑھا ہے تو میری ماں سے برداشت نہیں ہو سکا ہے، لہذا ملا عباس اب جب کبھی حرم آنا تو میرے لال علی اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے ملا عباس کا، کہ جسے میں نے آپ کی خدمت میں
کرامات الحسینیہ سے نقل کیا ہے، اور کرامات الحسینیہ نے مرحوم مہدی مازندرانی کی کتاب آثار الحسین سے نقل کیا ہے۔ جن حضرات کو لنک چاہیے یہ اس چینل کے ذریعے سے اس واقعے کا لنک لے سکتے ہیں، فارسی زبان میں واقعہ موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔